بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی چال بازی۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس گھر چلے آئے تو 3 دنوں کے بعد کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے میں 10 لوگ تھے جو کہ مصر شہر کی طرف جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے بہت لمبا سفر کیا تھا اور ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے جب دور سے ایک کنواں دیکھا تو اسی کے پاس اپنے اونٹوں کو روک دیا اور اپنے میں سے ایک آدمی کو کنویں کے پاس بھیجتے ہوئے کہا کہ جاؤ دیکھو، اگر اس کنویں میں کچھ پانی ہو تو ہمارے لیے پانی لے آؤ۔ وہ آدمی جب اس کنویں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ڈول کی رسی کنویں کے اندر پہلے سے پڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس رسی میں ڈول بندھی ہوگی، اس لیے میں ڈول کو باہر نہ کھینچ کر سیدھے پانی ہی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر اس آدمی نے رسی کو ہلا کر اندر سے پانی بھرنا چاہا تو کنویں کے اندر بیٹھے 6 سال کے حضرت یوسف نے جب رسی کو ہلتا دیکھا تو اس ڈول میں خود بیٹھ گئے۔ باہر اس آدمی نے سمجھا کہ ڈول شاید بہت بڑی ہے، اس لیے اس میں پانی زیادہ آ گیا ہے، تو اس نے سارا زور لگا کر ڈول کو اوپر کھینچا۔ جیسے ہی ڈول باہر نکلی اور اس آدمی کی نظر ڈول میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اس آدمی کی نظر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ چلانے لگا کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھو یہ ہمیں کیسا خوبصورت غلام کنویں کے اندر سے ملا ہے۔ سارے قافلے والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ جلدی سے اس بچے کو سامان میں چھپا دو، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ کسی کا غلام ہے اور بھاگ کر اس کنویں میں آ بیٹھا ہے۔ ہم اس بچے کو چھپا کر مصر شہر لے جائیں گے اور اسے اچھے داموں میں بیچ دیں گے۔ ان لوگوں نے بہت جلدی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان میں چھپا لیا اور تیزی سے مصر شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کی قبر پڑی اور اسی جگہ پر قافلے والوں نے تھوڑی دیر آرام کے لیے اپنے اونٹوں کو روکا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی کی قبر کے پاس گئے اور پھر اپنی امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے امی جان، کاش آج آپ زندہ ہوتی تو اپنے بچے یوسف کی حالت دیکھتی کہ کیسے اسے گھر سے نکال دیا گیا اور باپ سے دور کر دیا گیا اور آج اسے دوسرے شہر میں لے جا کر بیچا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمت دی اور بچپن میں ہی ان کی طرف وحی کر کے فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہونا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور تمہارے بھائی تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف کی عمر بہت کم تھی، اس لیے اللہ کے اس پیغام کو وہ سمجھ نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ تبھی قافلے کے ایک آدمی نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اونٹ پر لا کر بٹھا دیا اور پھر یہ قافلہ مصر شہر کی طرف چلنے لگا۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بھی کیا عجیب ہے۔ اس وقت اس 6 سال کے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اسے وطن سے دور باپ سے جدا کر کے بیچنے کی خاطر ایک بازار کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ مصر شہر پہنچا۔ ان قافلے والوں کو برابر ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس بچے یوسف کے مالک نہ آ جائے اور اس سے یہ بچہ چھین نہ لیں، اس لیے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بہت سستے داموں میں بیچ دیا۔
حضرت یوسف کو خریدنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر تھا۔ اس نے جب بازار میں حضرت یوسف کو بکتا ہوا دیکھا تو اس نے حکم دیا، یہ خوبصورت بچہ میں خریدوں گا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لا کر بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ زلیخا دیکھ، یہ کیسا خوبصورت غلام بچہ مجھے بازار میں ملا ہے۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اپنا لڑکا بنائیں گے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ میرے گھر آ گیا۔ زلیخا بھی حضرت یوسف کو اپنے لڑکے کی طرح مانتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، ان کی خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ جو بھی انہیں دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اس وقت مصر شہر کا ماحول بہت خراب تھا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں اور مردوں سے گندے رشتے بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ عزیز مصر کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ عزیز مصر نے اپنے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھول دیے تھے کہ وہ جو چاہے اور جیسا چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک مزاج لڑکے تھے اور اپنی ماں زلیخا اور اپنے باپ عزیز مصر کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام 16 سال کے ہو گئے۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا جو ابھی تک حضرت یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر زلیخا کے بھی ارادے بدلنے لگے۔ وہ حضرت یوسف کو گندی ارادوں سے چھوتی اور انہیں اپنی خوبصورتی دکھا کر اپنی طرف مائل کرتی۔ لیکن حضرت یوسف ایک نبی کے لڑکے تھے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں زلیخا کے بارے میں ایسی گندی باتیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک دن زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر کسی کام سے محل کے باہر گئے ہوئے ہیں، تو اس نے خود پر قابو نہ رکھ کر حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرہ ایسا بنا ہوا تھا کہ اس کمرے تک پہنچنے میں 7 لوہے کے مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اندر لا کر ہر دروازے پر ایک مضبوط تالا لگا دیا اور دروازوں کے باہر محل کے درباریوں کو کھڑا کر کے وہ کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اندر کسی کو بھی آنے مت دینا۔ اور پھر زلیخا حضرت یوسف کو لے کر اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں۔ حضرت یوسف کھڑے تھے اور زلیخا سامنے بستر پر لیٹی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ گندا کام کرنے کے لیے بلا رہی تھی۔ زلیخا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں، کیونکہ بادشاہوں کی بیویاں عام طور سے خوبصورت ہی ہوا کرتی تھیں۔ بادشاہ اپنے پورے ملک میں سب سے خوبصورت لڑکی ہی سے شادی کیا کرتے تھے، تو بادشاہ کی بیوی زلیخا بھی حسن کی مالکہ تھی کہ اس کی بھی خوبصورتی دیکھ کر لوگ حیران رہتے تھے۔ لیکن زلیخا کا دل آج حضرت یوسف پر آ گیا تھا اور وہ اپنے بیڈ پر لیٹی حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے تو زلیخا کے ارادے سمجھ نہ سکے، کیونکہ حضرت یوسف زلیخا کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور انہیں امی کہہ کر بلاتے تھے۔ لیکن زلیخا نے آگے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی طرف کھینچا تو حضرت یوسف بھی زلیخا کے ارادے سمجھ گئے۔ قرآن نے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلایا تھا تو حضرت یوسف کا بھی کچھ ارادہ بنا، کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان لڑکے تھے۔ لیکن اچانک اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ میرے مالک نے مجھے رہنے کو گھر دیا اور مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میں بھائیوں کے ظلم کا شکار ہو کر کنویں میں ڈالا گیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھائی۔ آج میں اس محل میں شہزادوں والی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے میں اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف کو سامنے دیوار پر اپنے والد حضرت یعقوب کا چہرہ دکھا
اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ بیٹا دروازے کی طرف بھاگو، اللہ تیری مدد کرے گا۔ دروازے کا نام سن کر حضرت یوسف کو خیال آیا کہ زلیخا نے تو سارے دروازوں پر مضبوط تالے لگا رکھے ہیں، تو میرا پھر دروازے کی طرف بھاگنے سے کیا فائدہ؟ لیکن پھر اللہ کی طرف سے حضرت یوسف کے دل میں ایک بات ڈالی گئی کہ اے یوسف، تم دروازے کی طرف بھاگو تو صحیح، پھر میری مدد دیکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ زلیخا حضرت یوسف کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ دروازے پر پہنچتے پہنچتے زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر گھسیٹا تو کرتا بھی پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف رکے نہیں اور دروازے کی طرف بھاگتے رہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے دروازے کا تالا ٹوٹا اور کنڈی خود بخود کھل گئی۔ حضرت یوسف دوڑتے رہے اور دروازے کے تالے ان کے لیے ٹوٹتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف آخری دروازے کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے حکم سے اس آخری دروازے کا بھی تالا ٹوٹا۔ جیسے ہی آخری دروازہ کھلا تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا کے جسم سے اترے ہوئے کپڑے اور حضرت یوسف کی یہ حالت دیکھ کر عزیز مصر بھی کچھ سمجھ گیا، لیکن اسی وقت زلیخا نے پینترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف پر لگاتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر، آپ ایسے لڑکے کو کیا سزا دو گے تو تمہاری ہی بیوی کے ساتھ گندا کام کرنا چاہتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔